کہ ازواج مطہرات سے بڑھ کر کون عفت مآب خواتین ہو سکتی ہیں کہ جن کے ایک فرد پر انگلی منافقین نے اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیات نازل فرما دیا ان کے پاکی میں اعلان فرما دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب ان سے پردے کے احکام ہیں تب دنیا کی اور عورتوں سے پردے کے احکام تو اور اولا طریقے سے، کیونکہ وہاں پر نفس اور شیطان کے داخل ہونے کا زیادہ امکان ہوا کرتا ہے۔ بتایا گیا یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ نے یہاں تک فرمایا کہ تنہائی میں تو عورتوں کے ساتھ بیٹھنا احادیث کریمہ میں ممانعت آئی ہے، خلوت میں کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، یعنی کس کے ساتھ؟ جو محرم نہ ہو، اجنبی ہو، جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ محرم کے ساتھ ضرورت کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، غیر ضروری محرم کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں اختیار کرنے کی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا دل پاک ہے، صحابہ سے بڑھ کر تمہارا دل پاک ہے، ہماری نگاہ پاک ہے، ہمارا دل پاک ہے۔ صحابہ صحابیہ سے بڑھ کر کسی کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ ان کو جو بھی احکام دیے جا رہے ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 15 سال کے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے پردہ چھوڑ دیا، جب ان کو حکم دیا جا رہا ہے تو دنیا کا کوئی شخص کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا دل پاک ہے، ہمارے لیے جائز ہے؟ جب ان کے لیے اجازت نہیں دی گئی تمہیں اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے علماء نے کہا کہ استاد ہے کہ شاگرد کو اپنے استاد کی بیوی سے پردہ ضروری ہے، اسی طرح مرید کو اپنے شیخ کی بیوی سے پردہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شیخ کھلے طور پر مریدوں کو اپنی مرید عورتوں کو آنے کی اجازت دیتا ہے وہ فاسق ہے۔ ایک تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز نہیں ہے، اگر بیعت کرتا ہے تو اس کی بیعت کو فسخ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بیعت کر چکا، کیوں؟ یہ فسق ظاہر ہے، یعنی علانیہ فسق ہے۔ علانیہ فسق ہوتے ہوئے اس کی بیعت جائز نہیں ہے۔ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ استاذ کی بیوی سے بھی شاگرد کو پردہ ضروری ہے، شیخ اپنے مرید عورتوں سے پردہ ضروری ہے۔ کیا یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا کتنا سنگین گناہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہو کہ میرا دل پاک ہے، میری نگاہ پاک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ اگر تم وقت کے حسن بصری ہو، عورت وقت کی رابعہ بصری ہے، تو بھی تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اسی حیدرآباد کا ایک واقعہ ہے، مسجد مشک کے پاس، کافی دن کی بات ہے، 40-50 سال کے بعد بزرگ رہا کرتے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ان سے مرید ہونے کے لیے گئی تو انہوں نے کہا کہ تم مکمل نقاب کر کے سامنے آؤ۔ تو اس بوڑھی نے کہا کہ میری بھی کافی عمر ہو چکی ہے، آپ کی بھی کافی عمر ہو چکی ہے، آپ بوڑھے ہیں، میں بوڑھی ہے۔ تو انہوں نے پیارا جواب دیا کہ دیکھو کہ میں بوڑھا ہوں ضرور ہوں، آپ بوڑھی ضرور ہیں، لیکن شریعت بوڑھی نہیں ہے، شریعت جوان ہے۔ آپ نے فرمایا شریعت جوان ہے، تو فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ تو آج بے شمار برائیاں جو ہو رہی ہے اس قسم کے، اندازہ لگائیے کہ اب آج بھی اگر ہمارے اندر ہمارے معاشرے سے برائیاں اگر دور ہونا ہو تو پردے کا اہتمام کر لیا جائے۔ آج جو عورتیں، اندازہ لگائیے کہ جو عورت عطر لگا کر جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زانیہ ہے۔ زانیہ کا مطلب یہ ہے کہ زنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا خیال کا بھی ہوتا ہے، گویا اپنے آپ کی طرف مائل کرنے والی ہے۔ تو اب جو بے تحاشا ہے کہ جو اختلاط وغیرہ عورت مرد کا ہوتا ہے کہ کتنا شریعت میں یہ سنگین گناہ سمجھا جائے گا۔